ہمارے دین کا ایک آفاقی اصول ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو ملائکہ سے سجدہ کروایا آدم کو۔ کیا یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں تھا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب آدم کو تخلیق کر دیا، پھر ان کی سکون اور راحت کے لیے حوا کو بھی پیدا کر دیا، دونوں کو جنت میں مقام عطا کیا، رہو سہو، لیکن آزمائش یہ ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس سے ایک آفاقی اصول یہ بھی ابھرتا ہے کہ اللہ جس کو جتنی تکریم دینا چاہتا ہے، جتنی عزت اور احترام دینا چاہتا ہے، اتنا ہی اس کو آزمائشوں سے بھی گزارا جاتا ہے۔ ہم بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں فی زمانہ، اس زندگی میں بھی، لہٰذا انبیاء بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلا انسان ہونے کی سعادت عطا کی، پھر پہلا نبی اور رسول ہونے کی سعادت عطا کی، اور ساتھ ہی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جنت میں رہتے ہوئے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے ان کو ورغلا دیا، وسوسہ ڈال دیا، اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ابلیس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے جنت کی راہ نکال لی اور جنت میں آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، جس کی پاداش میں جنت سے نکلنا پڑا۔ یہ بڑے اہم سوال ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بی او کیو ٹی وی چینل پر پروگرام آج کی صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ وہ سوال ہیں جو آج ہمارے سبق میں آنے والے ہیں۔ پروگرام آج کی صدائے قرآن میں لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، ترتیب کے ساتھ جو ہم نے فہم قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں، جس کے نکات کو آپ نوٹ کرتے ہیں، ناظرین کرام یہ وہی سلسلہ ہے۔ اور آج ہمارا سبق ہے سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 36 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ مفہوم کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم کی تعمیل میں تمام سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے حکم کو نہ مانا اور تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی چاہو خوب رغبت کے ساتھ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو متزلزل کر دیا اور وہاں سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب ایک وقت مقررہ تک تمہیں زمین میں ہی ٹھہرنا ہے اور وہیں سے تم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری آیات کا ترجمہ ہے جو آج پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، ان آیات میں جو سوال ابھرتے ہیں ہم اس کا جواب لینے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ جن کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کی بات ماشاءاللہ علم کے رسوخ پر مبنی ہوتی ہے اور دلوں میں اترتی ہے۔ جناب مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ بڑے اہم سوال ہیں آج جی کے بہت سبق اہم میں۔ سوال۔ اور سب سے پہلا سوال تو مفتی صاحب یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کو کسی صورت بھی سجدہ نہیں ہو سکتا، جی۔ اور جس نے سجدہ کر دیا ان الشرک لظلم عظیم ہو جائے گا۔ نہ صرف شرک بلکہ بہت باری بہت شرک بڑا ہو جائے شرک گا۔ ہو جائے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا، لیکن ملائکہ سے آدم کو سجدہ کروایا گیا، کیا یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں تھا؟
اس میں کیا حکمت تھی؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم اور قارئین، ناظرین کرام، سامعین کرام، بہت ہی اہم سوالات آج کے سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 34 سے 36 تک کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، صرف ملائکہ کو اللہ نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے، حالانکہ یہ بات تو خاص ہے، یہ اشارہ جو ہے یہاں پر ملائکہ کی طرف دیا جا رہا ہے۔ ملائکہ کیونکہ جنات سے افضل مخلوق تھی، اس لیے جب ملائکہ کا ذکر کر دیا تو اس میں جنات خود بخود آ گئے۔ حالانکہ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے تو ملائکہ سے کہا تھا کہ سجدہ کرو، اگر جنوں میں اس میں جن یا ابلیس کہاں آ گیا؟ ہاں، اس میں ابلیس کو تو آپ نے مخاطب ہی نہیں، لیکن جواب یہ ہے کہ جب اعلیٰ کا ذکر آ جائے تو اسفل اس کے پیچھے ساتھ ہی اس کے تابع اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ کے وزراء مشیر جو حکومت کی باغ دور سنبھالنے والے ہیں، اگر ان کی کہیں حاضری ضروری ہے تو وزیروں و مشیروں کے نیچے جو ان کے کام کرنے والے، جو انتظامیہ سنبھالنے والے، وہ بھی ان کے ساتھ لازم اس کے اندر شریک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں حکم صرف ملائکہ کو نہیں تھا، ملائکہ کیونکہ افضل مخلوق تھی اس وقت جنات سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خطاب کیا، لیکن شامل اس میں جنات بھی تھی اور اس میں ابلیس شیطان بھی تھا، کیونکہ ابلیس شیطان خود جان کی اولاد میں سے ہے، تو جان جنات میں سے ہے، جنات کا یعنی کہ والد ہے، یعنی تمام جنات کا، وہ جیسے آدم علیہ السلام ہمارے بابا انسانیت ہیں، ایسے ہی وہ بابا جنات ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس لِآدَمَ فَسَجَدُوا، واسطے آدم کے لیے، یہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، لام یہاں تاکید کے لیے بھی ہے، لام واسطے کے لیے بھی ہے، لام ایک سلسلے کے لیے بھی ہے۔ یہاں اصل میں اللہ کا امر تعبدی مراد ہے۔ آدم کو ایک منٹ کی اجازت دیں گے؟ جی، ذرا اس بات کی، پہلے والی بات کی مزید ناظرین کے لیے وضاحت ہو جائے گی۔ ایک ہے مرئی مخلوق، ایک ہے غیر مرئی مخلوق۔ جی، تو فرشتے بھی، ملائکہ بھی اور جنات بھی غیر مرئی مخلوقات میں شامل ہیں۔ جی ہاں، وہ الگ بات ہے، فرشتے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ہاں، اور جنات غیر مرئی مخلوق ہونے کے باوجود ادنا مقام رکھتے ہیں۔ جی، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو اسی طرح سے جو مرئی مخلوقات ہیں وہ ہے انسان۔ جی، اب انسان کو جب پکارا جائے گا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ مرد بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ اسی طرح جی، جب پکارا گیا ملائکہ کو تو مرئی میں اس میں غیر مرئی مخلوقات تمام شامل تھیں، تمام شامل ہو جائیں گی۔ اور یہ بہت ہی زبردست جواب ہے، عقلی جواب ہے، کہ جس میں صرف ملائکہ کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ ملائکہ یعنی وہ غیر مرئی نان ویزیبل مخلوق تھی، تو اس میں ابلیس بھی اور جنات بھی غیر نان ویزیبل تھی۔ بہت آسان ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی سجدے کا حکم کیا، ایک تو بات یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بھی کہا۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر کوئی یہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے اپنے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں کیا، لیکن ایک ہے عین سجدہ کسی چیز کا، اور ایک ہے اس سجدے میں اطاعت اس کے حکم کی۔ اب وہ کیسے؟ جیسے کہ آج ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ پاکستان سے تو میں بیت اللہ نظر نہیں آتا، جی نہیں، ہم اس سمت کو فالو کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں جو عبادت ہے وہ امر تعبدی کا نام ہے، امر تعبدی کہتے ہیں اس حکم کا نام ہے، حکم کی تعمیل کا نام، حکم کی تعمیل کا نام ہے، چاہے وہ سجدے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور عمل میں ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنا قبلہ، یعنی قبلہ نما، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قبلہ نما، اب وہ حقیقتاً اس کا سجدہ نہیں ہے جیسا کہ ایک بت کا سجدہ کرتا ہے، وہ حقیقتاً اس کا سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بیت اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کا سجدہ نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور روئے،
یہاں تک کہ سسکیاں بد گئیں، تو اس کے بعد عمر فاروق بھی رونے لگ گئے۔ آپ نے بہت ہی آسان کر دیا کہ جس طرح سے ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ بیت اللہ کو نہیں کرتے اللہ کو ہیں، لیکن علامتی طور پر وہ ہم بیت اللہ کی سمت کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ نے اپنے حکم کی ابدیت کا اظہار کروانا چاہا اور آدم علیہ السلام کو علامتی طور پہ بیت اللہ بنایا۔ اور یہ بڑا ہی زبردست جواب ہے، کیونکہ ہم ہر نماز کے شروع میں جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب آسمان کے ستاروں میں سب سے پہلے ایک ستارے کو دیکھا، پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا، پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا، تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، پھر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آخر اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت تو ہے نا، اللہ تو ہر جہت سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کنسنٹریٹ کرنے کی خاطر، تاکہ جب بندہ میری عبادت کرے تو اس کو تصور اللہ اور تصور خالق محسوس ہو، فوکس کرنے کی خاطر اللہ نے بیت اللہ کی 4 دیواری بنا کر اپنی توجہ مرکوز کی، اور اس توجہ کی طرف اللہ نے کہا یہ بیت اللہ کی 4 دیواری کو سجدہ نہیں ہے، بلکہ اس پر آنے والی اس حکم باری کو سجدہ ہے اور اس تجلیات کو سجدہ ہے۔ اللہ تو ہر سمت میں ہے، ہر سمت میں۔ اگر یہ حکم دیا جاتا ہے اللہ کو سجدہ، کوئی ادھر منہ کر کے سجدہ کرتا، کوئی ادھر کرتا، یہ انتشار کی علامت تھی۔ وحدت کی علامت یہی ہے کہ اس سمت کو فالو کیا جائے، تابعداری، اور یہ سمت جو ہے دراصل اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور توجہ اللہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارا منہ، ہمارا جسم، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے جوارے سب کے سب اللہ تیری طرف ہیں، کسی مخلوق کی، کسی خالق کی بنائی ہوئی کسی چیز کی طرف نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کوئی نہ کوئی سمت ایسی رکھی ہے، جیسے کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم کیا گیا ہے، ایسے ہی ملائکہ کو بھی جب دیکھا ان فرشتوں میں، یعنی کہ ایک ابلیس جو جان کی اولاد میں ہو کر اس قدر عبادت کرتا ہے کہ زمین کے چپے چپے میں عبادت کرنے کے بعد اللہ کو کہتا ہے اب بتائیں یا اللہ میں نے تیرا سجدہ زمین کے چپے چپے پہ کر دیا، اب مجھے کوئی اور ایسی زمین بتا، ایسی جگہ بتا جہاں میں تیرا سجدہ کر کے تیری عبادت کا حق ادا کروں۔ تو اللہ نے کہا آسمان اول پہ آ جا۔ آسمان اول کو بھی اس نے سجدوں سے بھر دیا، پھر آسمان دوم پہ آیا، یہاں تک کہ جب آسمان معلیٰ 7ویں آسمان پہ آیا تو اس کے بعد اس کی کیونکہ اندر شر کا مادہ تو بہت زیادہ تھا، اب وہ اس شر کے مادے میں علم بھی رکھتا تھا، این علم والی بھی تھی، این اس کے پاس عبادت والی بھی تھی، این اس کے پاس یہ اس کی عبادت والی بھی تھی، یعنی علم بھی تھا، اس کے بعد عرفانیت والی بھی عین، اس کے بعد عارف باللہ ہونے کی بھی اس کو جب حاصل ہو گئی کہ اللہ کے وہ اتنے قریب ہو گیا کہ 7ویں آسمان پر طاؤس الملائکہ بنا کر، استاذ بنا کر اس کو بیت اللہ کے یعنی بیت المعمور کے 7ویں آسمان پر جو اللہ کا جو عرش تھا قبلہ، جو اول قبلہ ہے عرش الہی، جس کی طرف ملائک حافین حول العرش وہ ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر 7ویں آسمان پر بیت المعمور رکھا گیا جہاں پر 7ویں آسمان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر زمین پر اللہ نے بیت اللہ کو رکھا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے 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 جب بلندیوں پر پہنچا تو اب اس کا امتحان شروع ہو گیا کہ اب یہ جو عبادت ہے یہ اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے یا اس کی حکم کے مطابق کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے پھر کہا کہ اب اس کی طبیعت کے اندر کیونکہ عروج ہے، اس کے اندر آگ ہے، ایک اوپر جانے کا مادہ ہے، اب ایسے خلیفہ کو جس کے اندر جانے والے مادے کو اب جھکانا ہے تو اس کے مطابق اللہ نے اس کو کہا کر سجدہ لآدم فسجدوا، جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس نے پھر کہا خلقتنی من نار وخلقتہ، اس لیے اس نے یہ لفظ کہا نا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ میں ایسی شے کا سجدہ کروں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی تو سفل ہے اور آگ تو اعلیٰ ہے، علو ہے، علو ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا، تکبر میں آ گیا، ہٹ درمی میں آ گیا، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ دراصل آدم کا سجدہ نہیں تھا بلکہ حکم ربی کا سجدہ تھا جس کا اس نے انکار کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وہ سب اگلی آیات میں ہے نا، اللہ رب العزت نے پھر آدم کو اور حوا کو کہا جنت میں رہو سہو۔ اچھا وہاں ابلیس کیسے پہنچ گیا ان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے؟ اس وقت تک اس کی حکم یہ تھا اس درخت کے قریب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان فقال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ جب یہ لفظ کہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ ڈالا تو وسوسہ اس کا اتنا طاقتور تھا
شیطان کے وصفے کے بارے میں قرآن نے بھی بتا دیا اور رسول اللہ کی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان، ابلیس، جنات کو یہ وصفے کی اتنی طاقت دی ہے کہ من شر الوسواس الخناس اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان کی طاقت وصفے کی وہ ہیپٹانزم کے اعتبار سے یا اس کے تخیلات کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے اور پھر اپنے عکس میں وہ اظہار اصل بھی دکھا دیتی ہے۔ یہ بھی پکی بات ہے، یہی وجہ ہے بعض تو کہتے ہیں مور کے منہ میں جا کے اوپر گیا، یہ روایات تو آتی ہیں۔ اسی طرح سانپ کے اندر سانپ کی شکل بنا کے گیا، روایات تو آتی ہیں۔ ایک بزرگ کی شکل میں سامنے ظاہر ہوا، یہ صحیح روایت ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے کہ اس نے اپنا عکس وصفے کا حوا کے سامنے پیش کیا۔ اگر وہ اپنے عکس میں اپنے آپ کو بزرگ پیش نہ کرتا یا فرشتے کی شکل اختیار نہ کرتا یا ایک اچھے انسان کی شکل کی صورت میں نہ آتا تو پھر وہ کیسے ان کو اپنے وصف کا شکار کر سکتا تھا؟ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہادی قریب کا اشارہ ہے، بعید کا نہیں ہے۔ تو اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ یہ جو اس جنت کے اندر جو اس قسم کے درخت ہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ کی مشیت میں ان جیسے تمام درختوں کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کے اس شیطان کے وصفے کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ یعنی لغزش کا شکار ہو گئے اور حضرت اماں حوا نے کہا اللہ نے تو اس درخت سے منع کیا تھا، اس جیسے اور درختوں سے منع تو نہیں کیا، کیوں نہ ہم اس کا پھل کھا لیں اور جنت کی بہاروں میں جہاں کبھی غم نہ ہو، کہیں ہم نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کبھی موت کا تصور نہ ہو، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، تو کون چاہتا ہے کہ ایسی جگہ سے میں بہر آ جاؤں؟ من خلد بری ہے نا، اس لیے تو هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے جنت کے اندر رکھیں، تو پھر اس درخت کا کھانا کھانے سے اس لیے تمہیں روکا گیا ہے، کھا لو، اس سے روکا گیا تھا، ان سے نہیں روکا گیا، اس کے کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو کون نہیں چاہتا؟ اماں حوا کی لغزش ہوئی اور ابا آدم نے اماں حوا کے کہنے پہ وہ دانہ یا وہ پھل اس درخت کا کھا لیا، اور پھر ایک آپس کی عدو، ایک آپس کی نفرت، ایک آپس کا ایک غصہ حضرت آدم کا اماں حوا سے ہوا۔ تو اللہ نے کہا اب یہ غصہ جو تجھے آ گیا ہے، کیونکہ اماں حوا کی وجہ سے لباس جنت بھی اتار دیا گیا، آسمانوں سے زمین پر اتار دیے گئے، پھر آپ کو اور اماں حوا کو بالکل یعنی دور کر دیا گیا، پھر منا اور عرفات اور مزدلفہ میں جا کے پھر ملاقات، کتنے سالوں بعد، ہزاروں سالوں بعد جا کے اماں حوا اور ابا آدم کا آپس میں پھر القاء اور ملاقات ہوتی ہے، ازدلاف ہوتا ہے، مزدلفہ میں آپس میں ملتے ہیں، پھر عرفات کے اوپر جبل رحمت پہ ٹھہر کر ابا آدم اماں حوا کو مزدلفہ میں دیکھ کے پہچانتے ہیں، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں، مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جا کے ازدلاف ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر چلتے چلتے جا کے ملتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت یہ وصفہ اس نے ڈالا تو یہ وصفہ اس کا حقیقی شکل اختیار کر کے سامنے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہنچا نہیں ہے وہاں پر، ذاتی طور پر وصفہ ڈالنے کے لیے پہنچنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا دخول جنت کے اندر منع تھا، یعنی آسمانوں پر عرش معلیٰ پر جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن مکمل طور پہ اس کی پابندی بھی نہیں تھی، کیونکہ بعد میں جنات آسمانوں تک جا کے خبریں چوراتی رہی ہیں۔ یہ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے وجود بامسعود کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی جو رسائی تھی پہلے آسمان تک روکی گئی تھی، پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو پھر پہلے آسمان سے اوپر تک روکی گئی تھی، پھر بعد میں پہلے آسمان تک بھی ان کو روک دیا گیا۔ یہ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کی کتابوں میں اس کو بڑا وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھر ان کا آسمانوں پر جا کے کان لگا کر جو خبریں چوری کرنے کا جو عمل تھا وہ بھی روک دیا گیا۔ اس سے پہلے آسمانوں پر ان کا آنا جانا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ آسمانوں پہ نہیں جاتے تھے۔ ابلیس کو رادہ درگاہ کیا گیا تھا کہ آسمان معلیٰ سے زمین پہ پھٹکا دیا گیا، لعنت کا توق پہنا کر اسے وہ جو درجہ تھا، جو عزت تھی، جو شرف تھا، وہ اس سے لیا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو آسمانوں پہ آنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ یہ اپنی طاقت کے اعتبار سے جنات جو ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ آسمانوں پہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا آسمانوں پہ جانا روک دیا۔ آخر میں چھوٹا سا ایک اور سوال، پھر وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے صاحب یہ ابلیس یا شیطان کسی ایک فرد کا نام ہے یا ایک ذریت کا نام ہے؟ ابلیس بذات خود ایک ہی شخص جان کی اولاد میں سے جو ابلیس عزازیل تھا، اس کا نام اصل میں عزازیل تھا، عین زے الف
یہ عزازیل عزت والا اس کا نام تھا. پھر اس کا نام اللہ رب العزت نے ابلیس رکھا تلبیس سے. تلبیس کہتے ہیں جو اپنی اصلی حالت کو بدل دے، چھپا دے، اس لیے اس کو ابلیس کہا گیا. اور تلبیس ابلیس ایک لباس سے ہے. تلبیس ابلیس ایک کتاب بھی ہے حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ ابلیس کی اپنی ذریت کے بارے میں باقاعدہ احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کر کے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ جان کی اولاد میں سے تھا اور ایک ہی شخص تھا اور ایک ہی عبادت کرنے والا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اس کی شادی نہیں تھی، کوئی اس نے دنیا کے اندر اس نے روحانیت اختیار کی ہوئی تھی اور عبادت کرتے کرتے یہ عرفانیت تک پہنچ گیا تھا. پھر جب اس کے بعد راندہ درگاہ ہوا تو اس کو پتہ تھا کہ اللہ کو تو عرفانیت تو اس کو حاصل ہو چکی تھی. تو اس نے کہا مجھے آپ جو نا مجھے بھی آپ مہلت دی جائے اور مجھے بھی اب ایسی طاقت دی جائے کہ میری بھی فوج ہو، میری بھی ذریت ہو، میری بھی یعنی کہ ایک فورس ہو جو میں ان کو استعمال میں لاؤں، اور طاقت سورس کی ایسی ہو کہ جیسے تو مومن کے دل میں بستا ہے، مجھے تو اس سے بڑھ کر طاقت دے کہ میں جسم انسانی میں اس کے خون کے اندر دوڑنے کی طاقت رکھوں. یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح حدیث بخاری کی کہ الشیطان یجری فی بدن الانسان کمجرى الدم، وہ ایسے انسان کے جسم میں دوڑتا ہے جیسے خون سرکولیٹ کرتے ہوئے جسم کے اندر دوڑتا ہے. اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک ہی واحد بہترین آیت جو سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے قرآن کی ہمیں دی ہے، اس کے شروع میں پڑھنے والی جو آیت ہے وہ ہے فاستعذ باللہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو اس بڑی دولت کو بچانا ہے تو پھر اللہ سے تعوذ مانگو شیطان ابلیس کے شر سے. تو یہ اعوذ باللہ صرف قرآن پڑھنے کی صرف تعوذ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ زندگی کے معاملے میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ کی کثرت کرنے والا ان شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے. بہت شکریہ مجھے صاحب، آپ نے آخر میں ایک نسخہ بھی دے دیا کہ شیطانی حملوں سے بچنا ہے تو ضروری نہیں کہ صرف تلاوت قرآن کے لیے، بلکہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر فیضان الہی اس میں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن پڑھ لیا کریں. ناظرین کرام، بہت اہم باتیں، اور سب سے اہم جو نقطہ اور عقدہ تھا وہ آج کھل گیا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا، سجدہ اپنی ذات کو ہی کروایا ہے. جیسے آج ہم بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے. اس وقت بھی اللہ نے قبلہ کے طور پر آدم کو کھڑا کر دیا کہ کرو اس کو، اس علم کو اپناؤ اور میری فرما برداری اور تابعداری اور حکم کی تعمیل کرو. سجدہ مجھے ہی ہوگا، سمت آدم کی ہوگی. بس اتنی بات صرف کنسنٹریٹ کرنے کے لیے تاکہ انسان فوکس کر سکے اپنے اللہ کی عبادت کرنے. سمت عبادت کی، سمت آدم کی ہوگی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام آج کی صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کو لائک کرنا، اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.